الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ آج 10 رمضان المبارک شریف کی تاریخ ہے۔ رحمت کا عشرہ اختتام پذیر کی طرف رواں ہے۔ آج رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا، مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، بخشش کا عشرہ بھی آنے والا ہے، جہنم کی آزادی والا عشرہ بھی آنے والا ہے۔ رب کائنات کی توفیق سے کل زندگی کا آغاز ہوگا تو ضرور 11 رمضان المبارک میں ہم داخل ہوں گے۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ مومنوں کی پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے 10 رمضان شریف کو۔ کون خدیجہ ہے؟ جنہوں نے دورہ جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا کا انکار کر رکھا تھا، جو ملکہ مکہ شریف کی مالدار خاتون تھی، جن کی تجارت کا مال ملک شام میں مصر میں پہنچتا تھا۔ آپ کی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی سے پہلے بھی آپ کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، وہ دونوں خامد ہی فوت ہو گئے۔ ان میں سے آپ کی اولاد بھی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تیسرا نکاح امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح مبارک تھا۔ اس وقت میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 اولاد عطا فرمائی تھی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں محترمہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ کنز الاعمال میں حدیث پاک موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لاتے
تو حضرت زینب کی بیٹی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ گود میں اٹھا کر لاتے۔ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی ہیں، جن کا نکاح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی کو بڑی اذیت پہنچا کر دنیا فانی سے شہید کیا گیا۔ جس صحابی نے ان کو شہید کیا تھا، فتح مکہ کے دن وہ چہرے پر نقاب ڈال کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کا گناہ ہو بہت بڑا، توبہ کا ارادہ رکھتا ہو تو کیا اس کو معافی مل جائے گی؟ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بندے سنو، بیٹیوں کے قاتلوں کو بندہ بھول نہیں جاتا، وہ یاد رہتے ہیں۔ مجھے اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، میں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس دین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ فرمایا تم کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آج میں اور آپ غور کریں ذرا، ہم اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں بہنوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا، پھوپھی کے گھر میں نہیں جانا، بیٹیوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے جو باپ جو بھائی عید کے دن اپنی بیٹی کو بہن کو 600 روپے کا بھی جوڑا لے کر دے تو وہ پورے محلے میں بتاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے سر میں تھوڑی سی درد ہو تو ہم نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہم بستر پر لیٹ جاتے ہیں، چار پائی کی جان نہیں چھوڑتے کہ ہم بیمار ہیں۔ لیکن کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں، حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عثمان ذو النورین ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاش مجھے اللہ رب العزت 40 بیٹیاں عطا کرتے تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں قربان کر دیتا۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ معلمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا۔ ان کو اللہ رب العزت نے وہ بیٹے عطا کیے جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے میدان کربلا میں یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ظالم کی بیعت نہیں ہوگی، ظالم کی حمایت نہیں کی جائے گی، اگر حمایت ہوگی تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی حمایت کی جائے گی۔ اور آؤ میرے بھائیو اس پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو۔ جب ان کی سیرت کو پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز لذت آئے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹی کا گھر وہ گھر ہے
حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارادہ کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے بیمار ہیں، ان کو صحت مل جائے تو میں روزے 3 رکھوں گی۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مزدوری کر کے سارا دن شام کو جوں لے کر آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوں چکی جلا کر پیسے، آپ نے افطاری کا انتظام کیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر آیا، ہوں بھوکا ہوں، اللہ رب العزت کے نام سے کھانا کھلا دو۔ سب سے پہلے مولا علی المرتضیٰ نے اپنا کھانا پیش کیا، پھر حضرت بی بی فاطمہ نے اپنا کھانا پیش کیا۔ جب شہزادوں نے دیکھا تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب ماں اور باپ ایک فقیر کو کھانا دے رہے ہیں تو اس نیکی والے کام سے ہم پیچھے کیوں رہے۔ انہوں نے بھی اپنا کھانا اٹھایا، عین افطاری کا وقت فقیر آیا، انہوں نے بھی اپنا کھانا اٹھایا، اس فقیر کو دے دیا، پھر کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلا دن پھر روزہ رکھا، مولا کائنات پھر جو لائے، افطاری کا انتظام ہوا، عین دسترخوان پر افطاری کا کھانا جب پیش کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی کہ آج آپ کے دروازے پر مسکین آیا ہے، کھانا مانگتا ہے، اللہ رب العزت کے نام سے کھانا دو۔ حضرت علی بھی کھانا پیش کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی، حسن و حسین بھی، پھر پانی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ جب تیسرا دن آیا تو عین افطاری کا وقت، دسترخوان سج گیا، پھر مانگنے والے نے آ کر صدا کی، یتیم ہوں، غریب ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ پھر مولا کائنات نے کھانا پیش کیا۔ حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی تربیت مولا کائنات اور جن کی تربیت حضرت فاطمہ میدان کربلا کے لیے کر رہی تھی، اور یہ تربیت اپنی اولاد کی بہترین ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ خاندان وہ خاندان ہے جو حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، اور یاد رکھیں حضرت فاطمہ بھی حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اور جب تیسرے دن کھانا پیش کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اپنے دونوں شہزادوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز مغرب کے لیے لے کر حاضر ہوئے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو۔ فرمایا کیا بچوں کو کھانا نہیں کھلا رہے؟ عرض کی آقا یہ بیمار تھے، فاطمہ نے منت مانگی تھی اللہ ان کو صحت عطا کر دے، 3 روزے رکھیں گے۔ یا رسول اللہ روزے 3 پورے ہوئے، جب افطاری کا وقت ہوتا تھا دسترخوان پر کھانا رکھ دیا جاتا تھا، کھانا سجا دیا جاتا تھا، تو پہلے دن دروازے پر فقیر مانگنے والا آیا، غریب تھا، بھوکا تھا، اور دوسرے دن جو مانگنے والا فقیر آیا وہ مسکین تھا، جو تیسرے دن فقیر آیا وہ یتیم تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بھی اس فقیر کو کھانا پیش کیا، حضرت فاطمہ نے بھی کیا، حسن و حسین نے بھی کیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں، علی تجھے پتہ ہے کہ تیرے دروازے پر 3 دن ہو گئے کون مانگنے والا آ رہا ہے؟ عرض کیا آقا آپ بہتر جانتے ہو، یا رب کائنات کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے، حضور فرمایا رب کائنات کی ذات تمہاری ازمائش کر رہے تھے، اللہ نے جبریل کو 3 دن ہو گئے بھیج رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے جو تمہاری ازمائش کی ہے اس ازمائش میں تم پورے اتر آئے ہو۔ اور حضور فرمایا علی سنا، تمہارا بیٹا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور علی المرتضیٰ تمہارا مقام وہ مقام ہے کہ جب تک جس کو تم ٹکٹ نہیں دو گے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، ایسی تربیت کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکہ مکہ ہیں، امیر زادی خاتون ہیں،
اور بہت مالدار خاتون ہے. کنز الاعمال کے اندر ہے کہ نماز ظہر کے وقت انہوں نے سارے کا سارا مال اپنا حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے عصر کی نماز تک وہ سارے کا سارا مال ان کا غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں آقا علیہ السلام نے بانٹ دیا تھا، تقسیم فرما دیا تھا. اور میرے بھائیو یاد رکھو، غریب سے بندہ امیر ہو جائے تو زندگی آسان ہوتی ہے، اور اگر امیری سے بندہ غریبی میں آ جائے تو زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ مقام ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کے گھر، فرماتی ہیں آنے سے پہلے میرے 20 میرے گھر میں میرے غلام ہوتے تھے، میری کنیزہ ہوتی تھی جو میرا کام کرتی تھی. ابھی میں نے گلاس بھی پکڑ کر اپنے ہاتھ میں پانی نہیں پیا تھا. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر چولہے میں آگ جلاتی، پھونکے مار کر حضور علیہ السلام کے لیے آگ جلا کر کھانا تیار کرتی. آقا علیہ السلام کے لیے ایک دن کھانا تیار کیا. امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے پاس بٹھا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آج تم نے کھانا بڑا لذت والا بنایا ہے، بڑا ہی خوبصورت کھانا بنایا ہے. سنو، اللہ رب العزت کو تمہاری یہ ادا بڑی پیاری لگی ہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی ہے. اور رب کائنات کی ذات نے ابھی ابھی میرے پاس جبریل کو بھیجا ہے، اور جبریل اللہ رب العزت کا سلام لے کر حاضر ہوا ہے، عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کے اس عمل کو اللہ رب العزت نے دیکھا، رب کو پسند آیا اور رب ان کو سلام بھیج رہا ہے. عمل میرے بھائیوں کیا پسند ہے؟ حضور علیہ السلام کے لیے حضرت خدیجہ نے کھانا بنایا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات کی ذات حضور علیہ السلام کے خاندان کی سیرت کو سمجھنے اور پڑھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.